نیتن یاہو، تینوں ظاہر ہے ایران کے گہرے دوست ہیں نا بھائی، تو اگر آپ ادھر جائیں گے تو ہم پھر ادھر آئیں گے. اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات. اور دیکھو یہی ہوتا ہے نا، دس از فارن پالیسی اینڈ دس از برنکمنشپ. اور دیکھو ملٹیپل پاور سینٹر ہونے کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز کہلانی ہے نا کسی سے بھی کہلوا سکتے ہو، ٹھیک ہے نہیں، اور پھر کہہ سکتے کہ نہیں اس کو تو یہ بیان تھا، ہم تو آپ کے ساتھ. اور یہ ایک ایسے موقع پہ بیان دیا گیا کہ مودی تل ابیب میں، اور مودی تل ابیب میں ہے پہلا انڈین پرائم منسٹر، پہلا انڈین پرائم منسٹر 25 سال پہلے. میں اس کی آئٹنری بتا دیتا ہوں. 1950 میں اسرائیل کو تسلیم کیا انڈیا نے. 92 میں باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے. تب تک جو ہے انڈیا پی ایل او کا شدید حامی تھا، اسرائیل کو اس نے تسلیم نہیں کیا تھا. ٹرننگ پوائنٹ 99 کی کرگل جنگ ہے. کرگل جنگ ہے، اس میں ایمرجنسی میں اسرائیل نے گولہ بارود اور بہت سے ہتھیار جو ہیں وہ ایئر لفٹ کیے تھے، ایڈوائزر. اور اسی زمانے میں ایک خبر آئی تھی کہ F-16 سری نگر سے پرواز کرنے کو کہوٹا وہوٹا کا چکر آپ کو یاد ہوگا. اچھا، ایل او سی پہ جو اس میں سینسرز لگائے گئے ہیں وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ، روس اور فرانس کے بعد اسرائیل اسلحہ فراہم کرنے والا بھارت کو چوتھا بڑا ملک ہے. اور سب سے بڑے جو اس وقت آرڈر ملے ہیں اسرائیلی انڈسٹری کو، پچھلے اپریل میں اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری کو $2 بلین کا جو میزائلوں کا آرڈر ہے اس کی تاریخ. اور اس کا میں ایک مزید 2012 سے 2016 تک اسرائیل نے جو سب سے زیادہ اسلحہ بیچا ہے وہ بھارت کو بیچا ہے 66 بلین. کرنٹلی ہارٹس کے مطابق $1 بلین a year in arms ایکسپورٹ ہوتے ہیں اسرائیل سے ٹو انڈیا، which makes India Israel's biggest defense. اچھا، لابی بہت مضبوط ہے. لابی بہت 15 سے 20 ہزار بھارتی. ایک بار بریک اپ دے دیتا ہوں کہ جو کرنٹ ڈیفنس ڈیلز ہیں ان میں کیا کیا شامل ہیں. ٹھیک ہے، 8000 اسپائک اینٹی ٹینک ویپنز مسائلز، ٹھیک ہے، کل قیمت ہے 500 ملین. ٹھیک ہے، اور یہ ہے رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز کے. ایک ہے براک 8 ایئر ڈیفنس سسٹم جو لینڈ کے لیے بھی خریدا ہے اور اپنی نیوی کے لیے بھی خریدا ہے. اس کے بعد پھر یہ میزائل ڈیلز ہیں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. دا ہیرون ڈرون، ہینڈ لانچ ڈرون ہے اسرائیل کا، ویری گڈ فار کلوز کوارٹرز. آن این ایوریج $1 بلین پر اینم آن این ایوریج اسرائیلی اسلحہ. اچھا، لیکن پتہ ہے مودی پہلی جگہ کہاں گیا ہے اسرائیل میں؟ کہ ڈیفنس پلانٹ میں نہیں گیا، کنیسٹ نہیں گیا، فلاور نرسری میں گیا ہے. کیونکہ اسرائیل کی مہارت ایگریکلچر میں بھی بہت ہے، اور واٹر مینجمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کے زمانے میں یہ اب ایک لگژری نہیں ہے، صحیح ایک نیسیسٹی. اور انفیکٹ اس خوشی میں جو ایک کرسینتھیمم پھول ہوتا ہے گلے داؤدی، تو اس کا نام بھی تبدیل کر کے مودی اب اس کے گلے مودی. ایک اور چیز جو دونوں میں مشترک ہے اور دونوں کے تعلقات بہترین ہونے جا رہے ہیں وہ ہے کراؤڈ کنٹرول ٹیکنیک. یس، غرب اردن میں اسرائیلی ٹیکنیکس جو ہیں انڈیا ان سے کشمیر میں اپلائی کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا سے بہرحال وہ بھی سیکھے گا اسرائیل. آج جو دفتر خارجہ ہے اسرائیل کا، اس کے ترجمان ہیں، ان کا ایک بیان آیا ہے، ان کا نام ہے مارک سوفر. ان کا بیان آیا کہ ہمارے نزدیک لشکر طیبہ اور حماس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں بھائی جو فلسطین اور کشمیر میں جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں، کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے وہ نو ہاؤ بھی ظاہر ہے. اور دیکھیں ایک نظریاتی لنک بھی تو ہے نا. آپ نے بات کی نا ٹرمپ، مودی، نیتن یاہو. یس، صحیح، لوگ تو نظریاتی طور پہ بھی تو بھائی لگتے ہیں. بالکل. ہاں، اینڈ ادر امپورٹنٹ پارٹ آف دس از کہ اس سے آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ انڈیا کی اب یو ایس کے ساتھ الائنمنٹ کتنی کلوز ہو گئی ہے، بیکاز اسرائیل از دا ڈور وے ٹو دی امیریکا. اور اگین دوبارہ یہ بات کی ہے، دا فیوچر از کلیئر کہ آپ کی ہے ایک چائنا کے ساتھ نیکسس، ان کا ہوگا یو ایس کے ساتھ. لیکن what does it mean how یہ اتنے زیادہ جو اسلحہ خریدا جا رہا ہے، ظاہر ہے ہمارے لیے پریشانی کا باعث تو ہے کہ صرف اسلحہ تھوڑی ہوتا ہے، ایک پیکج ہوتا ہے، ڈپلومیٹک، اکنامک، سارا ملا کے پھر وہ ایک. نہیں، وہ تو ان کے لیے پیکج ہوتا ہے نا. ہمارے لیے جو امیڈیٹ ڈینجر ہے، اب سینسرز وغیرہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے لگا لی اپنی حفاظت کے لیے لگائے، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے ہم پہ بھی پریشر پڑے گا کہ ہمیں بھی آرمز ریس تو چل نہیں ہے نا. آرمز ریس تو چل نہیں ہے، ایکسیپٹ کہ انڈیا کی آرمز ریس پاکستان سے تو نہیں ہے نا، مینلی تو چائنا سے ہے. بے شک چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا کے ساتھ جو سکم میں ایک سگنیفیکنٹ بات یہ کہ مودی صاحب رم اللہ نہیں جا رہے، حالانکہ محمود عباس جو فلسطینی صدر ہیں مئی میں وہ نئی دلی ہو کے آئے ہیں. پہلی دفعہ، اس کا مطلب ہے 70 سال میں پہلی دفعہ
इंडिया ने फलस्तीनी पॉलिसी को इसराइली पॉलिसी से डिटैच कर Yes, दिया है। dehyphenation इसका मतलब जो ये कहते है हैं। प्लस 15 से 20 हजार जो यहूदी फैमिलीज हैं जो इंडियन हैं उन्होंने माइग्रेट किया विद इन 70 ईयर्स पीरियड, उनका एक जो है वेट वो भी वहाँ मौजूद है। बिल्कुल। तो दिल्ली, तेल अवीव, वाशिंगटन ये जो है ये सुपर हाईवे जो है ये बन सकती है नहीं, आराम वो से। तो बन चुकी है ना, बन चुकी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सिर्फ कि अभी फीता कटेंगे। हाँ। फीता कटे, कि हमारे गाड़ियां तो पहले से चल रही हैं। हमारे लिए क्या ये वही कोल्ड वॉर है कि इंडिया इज प्रोक्योरिंग सो मच वेपन के उससे हम पे प्रेशर पड़े and हम बहुत प्रेशर ज्यादा तो पड़ेगा ना। कहाँ देखिए हैं? 62 जब चाइना और इंडिया की जंग हुई थी 62 में यूएस ने भी असला भेजा था, ठीक है। रशियन सपोर्ट भी थी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि उस वक्त चाइना और रशिया के बीच में भी काफी फटा था। उस वक्त भी हमें खतरा था कि ये देखो ये फटा तो 5 दिनों में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद ये असला कहाँ इस्तेमाल होगा, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। उसके रिस्पॉन्स में फिर हमें और असला लेना है। एंड द बैट तो अभी मैं अरुण जेटली का बयान पढ़ रहा था, जो भारतीय वजीर हैं दिफा के, वो ये कह रहे थे कि चाइना ये ना समझे कि हम 1962 वाला अच्छा, इंडिया मैं फिर है। इसराइल की चाइना तरफ भी आ रहा हूँ। 1962 वाला चाइना नहीं है ना। फिर इसराइल की तरफ आना चाह रहा हूँ। आ जाए। इसराइल और चाइना का डिफेंस जो कोऑपरेशन है Close। वो बहुत क्लोज था, अभी भी है सर। नहीं था। उसके बाद चाइना जो इंटरेस्टेड था जो असला खरीदने में, एंड में ये हुआ कि वो डील खत्म हो गई, यूएस प्रेशर। जो भी था। अब मसला ये है कि ये जो मैकमोहन लाइन है इस पे चाइना और इंडिया का जो टेंशन है वो 62 के बाद कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ऊपर आ गया है। इस मौके पे जाहिर है कि मोदी की जगह कोई भी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सिक्योर करना चाहेगा, तो इसराइल जाना इज़ अ नेचुरल चॉइस। उसको आप नहीं, वो तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। लेकिन इस बात से ये है उसमें कि अगर कोई एक कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना का और इंडिया का, तो इसराइल के लिए फिजिकली आई डोंट थिंक सो कि इसराइल का नहीं फिजिकल इंटरवेंशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहे यार। आप इजराइल की पॉलिसी की बात करें, दे विल प्ले बोथ साइड्स। मुझे याद है एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी एक फॉर्मर मोसाद एजेंट ने, हाँ, और उस वक्त श्रीलंका में खाना जंगी हो रही थी ना टामिल टाइगर्स के साथ। उन्होंने कहा था कि यार एक जजीरा था जहां पर हम आधे जजीरे में हम टामिल टाइगर्स को ट्रेनिंग करते थे गुरिल्ला वॉरफेयर में, और दूसरे साइड पर हम श्रीलंकन सोल्जर्स को ट्रेन करते थे एंटी गुरिल्ला वॉरफेयर। तो मतलब दोनों हाथों से कमाओ सर, दोनों रिलेशन यही होती है। मैं सिर्फ अगेन यही कहूंगा कि अगर हम सिर्फ थोड़ी सी कोशिश कर ले कि ये जो लॉबीज हैं ईरान में, कम से कम आप इनको टच करें, आप इनको एक्टिवेट करें। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये हो सकता है। डिप्लोमेसी और हम नहीं हम कर लेते हैं। अब तक अली खामनाई के बयान पे पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का पता नहीं कोई रद्द अमल। आई हैवंट हर्ड एनीथिंग। एक ब्रेक ले लेते हैं।